अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 17वां पारा सूरह हज की आयत नंबर 68 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हज आयत नंबर 68। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन जादलूका फ़कुलिल्लाहु अअलमु बिमा तअमलून। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि ये जो दूसरी उम्मतों के लोग हैं, इन्हें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर उम्मत को अलग अलग शरीयत दी है। और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है और आखिरी शरीयत अल्लाह ने अपनी हिकमत के मुताबिक मुकम्मल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। अब जो इस पे अमल करेगा वो आपका उम्मती होगा, आपकी शफात का हकदार होगा, अल्लाह उससे राज़ी होंगे, क्योंकि अल्लाह ने इस दीन को अब कबूल कर लिया। तौहीद शुरू से एक ही है, लेकिन शरीयत के जो अहकामात हैं वो उम्मत के साथ बदलते रहे। हर उम्मत के साथ जैसे मेरे रब ने चाहा, जैसे हिकमत थी वो। तो अब वो बदल के अपने तौर तरीक़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पे आ जाएं। जिस तरीके से ये शरीयत है तो इसका मतलब वो मानने वाले हैं। ये सबूत होगा उनका कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए हैं और अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो आप इनको तक दीन बस पहुँचा दें, आपका काम है पहुँचाएँ, और असल हदायत पर आप हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले हैं। व इन जादलू का, और अगर ये फिर भी आपसे झगड़ा करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर भी शरीयत के अहकामात के बारे में झगड़ा करें, फ़कुल, तो ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, अल्लाहु आलमु, अल्लाह ज़्यादा जानता है, अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह ही सब जानता है, बिमा तअमलून, उस चीज़ को जो अमाल तुम करते हो। तुम्हारे अमाल को अल्लाह जानता है कि तुम किस हद तक सही हो और किस हद तक गलत हो। अमाल तुम्हारे अल्लाह के सामने है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी और आपके बाद भी आपकी उम्मत ने इस कुरान को पढ़ना है, समझना है, दावत और तबलीग का काम करना है, तो इनसे बहस में ना पड़ें। अगर ये झगड़ा करते हैं तो बस इनसे कहें कि आप अमाल कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आप सही हैं, बग़ैर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे आए, इस कुरान को पढ़े समझे, अगर तुम समझे अमाल कर रहे हो तो वो सही है। तो फिर अल्लाह जानता है, अल्लाह के सामने है तुम्हारे अमाल, फ़ैसला वही करेगा। क्या अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह यहकुमु बैनहुम, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दें कि तुम अमाल जो कुछ भी कर रहे हो मेरे भी और तुम्हारे भी अल्लाह के सामने हैं, और अल्लाह ही फ़ैसला फरमाएगा। सिर्फ़ एक अल्लाह फ़ैसला फरमाने हैं बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कि तुम सही कह रहे हो गलत कह रहे हो। हालांकि दिल से वो जानते थे कि वो गलत कह रहे हैं, सही यही है। देखें, यहूदी पहले ही मदीना में आके आबाद हुए थे सिर्फ इस वजह से कि उन्हें पता था कि आखिरी नबी जब आएंगे तो उन्होंने मदीना लाजमन आना है हिजरत करके। तो उन्होंने फिर पहचाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह फरमाते हैं ना कुरान में, ऐसे पहचाना जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, कोई चीज़ ओझल नहीं होती। लेकिन नहीं माना, उनकी चूँकि हसद था, ज़िद था, बुग़्ज़ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़ात के साथ। बल्कि कि जिब्रील अमीन पे भी इल्ज़ामात लगाते थे कि उन्होंने वही गलत नऊज़ बिल्लाह दी है। अल्लाह का जहाँ हुक्म होता है वो तो वहीं जाते हैं। तो आप फरमा दें कि कौन सही है कौन गलत है, ये फ़ैसला मेरे रब करेगा। कब? यौमुल क़ियामा, क़यामत तक सब्र करना पड़ेगा। किसी झगड़े की ज़रूरत नहीं है, अपने अमाल करते रहो। क़यामत वाले दिन मेरा अल्लाह जो है वो फ़ैसला फरमा देगा, फ़ी मा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, उन सारी बातों के दरमियान जिसमें तुम इख्तलाफ कर रहे हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुसलमानों से, कि कौन सी शरीयत का तरीका है, कैसे है, क्या सही है, क्या गलत है। जो भी आप झगड़ा कर रहे हैं, ये इस हद तक बोझ और हसद वाले थे कि जब मुशरिकीन अरब इनसे पूछते थे कि आप हमें बताएं, आप इल्म वाले हैं, भाई हम सही हैं या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही है कि हम उनके दीन पे मान लाएं, तो वो ये कहा करते थे, नहीं नहीं नहीं, आप सही हैं। हालांकि वो सरीहन शिर्क कर रहे थे 307 बुतों के साथ, लेकिन इसके बावजूद उनको सही कहते थे, मुसलमानों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कहते थे। हद है एक
بغض کی، ضد کی، تکبر کی، ہٹ درمی کی، لیکن کیا ہے، نقصان انسان اپنا ہی کرتا ہے۔ آج بھی اگر ہمارا دین کے ساتھ یہ رویہ ہے یا قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے تو میرے رب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے، علماء آج اہل علم آج اپنا مشن پورا کر رہے ہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ سارے کے سارے بھی اس کے نعوذ باللہ نافرمانی پہ آ جائیں تو سارے فرما بردار ہو جائیں، تب بھی میرے رب کی خدائی میں فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود ہی ہے حمید مجید، حمید ہے وہ خود، اس کی تعریف ہوئی ہے، کوئی کرے یا نہ کرے سارے کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح غلط کا فیصلہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں کہ اعمال سارے کے لوگوں کے سامنے ہے میرے رب کے پاس، اور صحیح غلط کا فیصلہ میرے رب قیامت والے دن فیصلہ فرما دیں گے، قیامت تک انتظار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو کتنے بہترین طریقے سے ادب کے اور چیزیں اور سلیقے سکھا رہے ہیں، تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم ان کافروں سے بحث نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ ان کو پڑھ کے سنا دو، باقی میں ان سے خود نپٹ لوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن خود فیصلہ کروں گا، ان سے نپٹ لوں گا۔ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیں اور اپنے رب کی جو تعلیم ہے، جو قرآن ہے، ان تک پہنچاتے رہیں، ان کے ساتھ جو نپٹنا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے، وہ قیامت والے دن میں خود کر لوں گا۔ علم تعلم، کیا نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کیا ان کو علم ہے، کیا انسانوں کو علم ہے جو قرآن سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو اللہ کی توحید سے دور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتے، کیا اس بات سے یہ بے علم ہے، ان اللہ، یہ کہ اللہ یعلم، خوب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے سارا کچھ، ما فی السماء والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں، جو مخلوقات ہے، جو ہے وہ تو خود بنانے والا ہے، وہ تو خود خالق ہے، خود ساری چیزوں کو خصوصیات اور ذمہ داریاں دینے والا ہے، اور پھر ان خصوصیات اور ذمہ داریوں کی خود نگرانی کرنے والا میرا رب ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو اختلاف کر رہے ہیں، جن کی نیتوں کے اندر فتور ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ کوئی کس نیت سے اختلاف کر رہا ہے، اس کی کم سمجھی ہے، اس کی کم علمی ہے، یا کہ وہ ضد میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کے علم میں، میرے رب جانتے ہیں، ذرے ذرے کو، زمین کی تہہ کے اندر ہو یا آسمان میں کسی جگہ پہ ہو، اپنی مخلوقات کو اللہ پاک جانتے بھی ہیں، اور اپنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ ان ذالک فی کتاب، اے انسان تجھے کیا خبر ہے، یہ تو سارے کا سارا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، یہ تو پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ دنیا میں بے حساب مخلوقات ہیں، دیکھیں پتوں کا گرنا، چرند پرند، ایک ایک پتے پہ انسان غور کرے کہ اس نے کب گرنا ہے، کیسے ہونا ہے، کسی بکری نے کھانا ہے، اس نے مٹی میں مل جانا ہے، اس نے اڑ کے کہاں کہاں جانا ہے، پھل لگے گا کہاں پہ کھائے گا، یہ جب بیج لگاتا ہے انسان زمین پہ، اس وقت سے پہلے میرے رب نے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، دنیا کو بنانے سے پہلے، تخلیق سے پہلے، یہ ساری چیزیں کتاب کے اندر لکھی ہیں، کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، یعنی یہ ذالک فی کتاب، کون سی کتاب ہے؟ یہ تقدیر کی کتاب جو ہر انسان کی لکھی ہوئی ہے، ساری مخلوقات کی لکھی ہے لوح محفوظ میں۔ مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کی پیدائش سے پہلے، تخلیق سے 50,000 سال پہلے اس قلم کی تخلیق کی، اور جب اس وقت میرے رب کا عرش پانی پہ تھا، اس سے پہلے اللہ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے کہا میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے حکم دیا کہ آج سے لے کر قیامت تک ہونے والے سارے واقعات کو لکھ دے۔ اللہ کے لیے کچھ ماضی نہیں ہے، سب کچھ حال ہے، کچھ مستقبل نہیں ہے، سب کچھ حال ہے، ہر چیز میرے رب کے سامنے۔ کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں ایک ایک چیز، دنیا میں کس انسان نے آنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی ساری تقدیر آپ اندازہ کر لیں، انسان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن میرے رب نے ہر انسان، ہر مخلوق کے بارے میں
مکمل طور پہ ایک علم کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ ساری مخلوقات کے اعمال کو لکھنا، ان کا حساب کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کو زندگی موت دینا میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور ایسے ہی یہ سب چیزیں میرے رب کے سامنے ہیں، اور ایسے ہی جب جی اٹھنا ہے دوبارہ تو سارے میرے رب کے سامنے اسی حال میں ہوگے جس حال میں رب چاہے گا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے بہت آسان، ہر کام اللہ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم تو اپنی ایک دن کی ڈائری نہیں لکھ سکتے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں اور بہت ساری لکھ ہی نہیں پاتے، بہت ساری پتہ بھی نہیں ہوتا جو ہم نے کی ہوتی ہیں، مگر میرے رب کو پتہ ہوتا ہے، دل کی بات بھی پتہ ہوتی ہے، آنکھ کا اشارہ بھی پتہ ہوتا ہے، کوئی اور باڈی پوسچر انسان کا تو وہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات